ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ایکچولی میرے کچھ سوالات تھے، ایک سوال کر لیں کوئکلی، بہت سارے لوگ ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کا مطلب آفٹر لائف میں کیا اینڈ ہے؟ جیسے We don't جنت کا لائک انہیں جنت We don't ملے گی یا نہیں؟ وی ڈونٹ نو۔ سو اف اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کرسچن یا ایتھیسٹ کی ان کا کیا ہوگا تو وی کیا ڈونٹ جواب نو، دیا جائے؟ یہی جواب ہے۔ جی جی قرآن میں آیت ہے تو لکم ما کسبتم ولہم ما کسبتم، انہوں نے جو کما لیا ہے وہ ان کا تھا، جو آپ نے کما لیا ہے آپ اس دن سے ڈریں کہ آپ آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ بھائی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی ہم نہیں جانتے، قرآن حکیم میں آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، دوسروں کے بارے میں جی جاننا تو دوسری بات ہے، اور پھر آقا نے صحیح، فرمایا کہ میں جسٹ یہ جانتا ہوں کہ میرے اوپر جو وحی ہوئی ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اس کے علاوہ میرا اپنا انجام کیا ہوگا، کسی اور کا کیا انجام ہوگا، میں نہیں جانتا۔ مفتی صاحب نے وہی فرمایا زبردست۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے پیچھے ٹھیک ہے حکمت جناب بھی تھی، میں صرف ایک نکتہ جی رکھنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے حکمت بھی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ لوگ اس دنیا کے اندر خدا نہ بن بیٹھیں، یہ بہت بڑی حکمت تھی۔ وہی بات ہے۔ ہاں اچھا جی یہ بات ایک حدیث کے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے، تو وہ صحابی تھوڑا سا افسردہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، کہ میرے والد اور تمہارے والد جہنم میں۔ یہ ایک روایت ہے، اس کی صحت کے اوپر کچھ لوگوں نے کلام کیا وغیرہ وغیرہ۔ پوائنٹ یہ ہے، کل پرسوئی کسی صاحب نے یہ اعتراض مجھے بھیجا، کبھی غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس بھی جہنم میں ہیں۔ تو میں نے ان کا جواب دیا کہ اگر ہم اس واقعے کو 100% درست مان لیں کہ ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے بھائی، کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ جھوٹے نبی ہوتے تو اپنے خاندان کو پہلے بچا لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں یہ رائل فیملی ہے، ان کا اسٹیٹس الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان کو ہی، یعنی ان کے ہاں معیار ایک ہے سب کے لیے، کالے کے لیے بھی وہی، گورے کے لیے بھی وہی، اپنے کے لیے بھی وہی اور غیر کے لیے بھی وہی، عرب کے لیے بھی وہی، عجم کے لیے بھی وہی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان لاؤ گے تو ایمان قابل قبول ہے، ورنہ نہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کے والد بھی تو تھے، جن کے بارے میں قرآن میں نص قطعی موجود ہے کہ وہ شخص کافر تھا۔ بالکل بالکل۔ چلیں، اور یہ صرف باپ کا قصہ نہیں ہے، حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، تو اتنے سارے رشتے ہیں، لیکن ان رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی کنسیشن نہیں دیا اسپیشل کہ چلو کوئی بات نہیں، کافر رہتے وہ مر جاؤ محض اس لیے کہ تم رشتہ دار ہو تو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، اصول سب کے لیے ایک ہے، یہی اسلام کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ بس آخری ایک لائن، یہ جو حضرت نے تفصیل بیان کی ہے نا، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بارے میں کیا یہ موقف یا کیا اختلاف ہے، اس بارے میں تو بات نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرتدین یا کافروں کی طرف سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ، اگر وہ جس طرح حضرت نے کہا وہ مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ چیز ہے، تو اس سے نبوت کی صداقت میں اور اسلام کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی رخنا اور نقص پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کو کلیئر کیا جا رہا ہے ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے؟ سچائی اپنی جگہ پر سچائی رہے گی، ایک باپ اگر سچا ہے تو اس کا بیٹا اگر غلط نکل آتا ہے تو باپ کا سچائی یا باپ کا کریکٹر کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مثال سے سمجھے کہ اسلام کی سچائی پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے بہر صورت۔ جی چلیں ٹھیک ہے، چلیں شکریہ، بس جناب شکریہ۔